أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ چلیے جی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے سورۃ البقرہ کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ کی فضیلت کے حوالے سے کافی تمہیدی اور لمبی گفتگو کی تھی۔ ہم نے احادیث کے حوالہ جات کو دیکھا، احادیث میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے، اور پھر جو ہمارے سلف ہیں ان کے اکارڈنگ سورۃ البقرہ کیا امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگیوں میں آپ سورۃ البقرہ ڈیلی بیسس کے اوپر کسی حد تک شامل ہو گئی ہوگی، تلاوت کی حد تک۔ باقی انشاءاللہ عمل کی جہاں تک بات ہے اور مزید اس کی غور و فکر اور تدبر اور ڈیپتھ کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ حاصل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی اور اپنے عمل میں شامل کرتے جائیں گے باذن اللہ۔ تو تلاوت کی حد تک مجھے امید ہے، میرا حسن ظن ہے کہ آپ کی روٹین میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اب آ گیا ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ شامل کیا ہے آپ نے اپنی تلاوتوں میں سورۃ البقرہ کو؟ جہاں آپ ڈیلی بیسس پہ دوسری اپنی روٹین کی تلاوت کرتے ہیں، کیا سورۃ البقرہ کو بھی آپ نے اب اپنی روٹین کا حصہ بنایا یا نہیں؟ لاسٹ رکو، اوکے، یس، الحمدللہ، الحمدللہ، لاسٹ آیات۔ لاسٹ آیات کی تو اپنی بالکل اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن صرف لاسٹ آیات پہ نہیں رہنا، سورۃ البقرہ کو یعنی اسٹارٹ ٹو اینڈ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو اپنی روٹین میں انشاءاللہ شامل کریں۔ لاسٹ کو بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن پوری سورۃ البقرہ کی بھی خاص اہمیت ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کافی ڈیپلی اور تھورلی دیکھا تھا۔ چلیں، جن لوگوں نے نہیں شامل کی اس کو، ان کے لیے یہ ہے کہ مزید کوشش کریں اور سٹیپ فارورڈ جائیں، کیونکہ صرف سن لینا کافی نہیں ہے، عمل سب سے بڑی چیز ہے۔
ٹھیک ہے، صرف کلاسز کو اٹینڈ کر لینا اور کسی کلاس کا یا کسی تفسیر کلاس کا یا کورس کا حصہ بن جانا یہ کافی نہیں ہوتا۔ مین چیز یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھ کے عمل میں کتنا لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہاں پہ اگر آپ کو کچھ بتانے آتی ہوں تو اس کا مقصد، مین مقصد جہاں آپ کی کے لیے گائیڈنس ہوتا ہے، وہاں سب سے مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے کچھ ایسا ریسیو ہو جائے کہ جس سے میرا عمل اور بہتر ہو جائے اور اللہ کا قرب نصیب ہو۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی ذات کے اوپر توجہ دیتا ہے۔ صرف باتیں کر لینا آسان ہے، عمل میں جو چیز ڈھل جاتی ہے، عمل میں جو چیز آپ کی تبدیلی لاتی ہے، وہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، آگے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ چھوٹا چھوٹا ہم جو چیز سنیں، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بڑے بڑے چیزوں کو ہم گیدر کر لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے اخلاق کا حصہ بنے، جو ہماری روٹین کا عمل کا حصہ بنے، وہ ہم اڈاپٹ کرتے جائیں، اس کو عمل میں لاتے جائیں۔ ہم کسی ایک خاص سرٹن ٹائم کے لیے نہ رکھیں کہ اچھا وہ وقت آئے گا تو یہ کروں گی، ایسا ہوگا تو یہ کروں گی۔ نہیں، وہ وقت کبھی بھی نہیں آتا۔ ہر کل آج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ ہر کل آج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جو کرنا ہے وہ آج میں کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بھی سنیں کوشش کریں کہ وہ عمل میں ڈھلتا جائے، اس کا 100% نہیں تو کچھ پرسنٹ ہم اپنے عمل میں لاتے جائیں۔ چلیں دعا پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ آج ہم سورۃ البقرہ کا جو مضمون ہے، جو مقام ہے، یا سورۃ البقرہ کے اندر جو بکھرے ہوئے موتی ہیں، بکھرے ہوئے جو سبجیکٹس اور مضمون اور ٹاپک ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو اس سے پہلے شاید ہمیں نہیں سمجھ آیا ہوگا کہ سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے الف لام میم حروف المقطعات سے۔ پھر مطلب کوئی بک پڑھتے ہیں ہم تو وہ ایک ٹاپک کے اوپر رہ کے ہی وہ بک سٹارٹ کی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے اندر جو مضامین ہیں، جو جو سبجیکٹس ہیں، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور ہر مضمون دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ہاں، مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آتا کیونکہ ہم نے کبھی بیٹھ کے اس کو سمجھا نہیں، اس کے تانے بانے کبھی جوڑے نہیں، کنیکشن کبھی جوڑا نہیں آپس میں۔ تو جب کنیکشن نہیں جڑتا نا تو انسان ہمیشہ کنفیوزڈ رہتا ہے، اور اس کو عبادت کی حد تک تو لیتا ہے، یعنی اس کو ریسائٹ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اور اس کو ہدایت کی حد تک لیتا ہے، لیکن آپس میں کنیکٹڈ کیسے ہیں یہ، اور یہ جو مضامین ہیں اس کی کنفیوژن جو ہر دفعہ رہتی ہے اس سے میں کیسے نکل سکتی ہوں، ہم سب اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ہینڈی فیل ہو، یہ چیز ہمیں ہمارے دل کے قریب فیل ہو، کہ ہاں اب جس طریقے سے سورۃ البقرہ کا مضمون یا قرآن کا جو مضمون ہے وہ جو سمجھ آیا ہے اس سے پہلے نہیں سمجھ آیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے سورۃ البقرہ کے جو اوور آل ایک اوور ویو ہے نا، اس کو لینے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ البقرہ کے اندر جو سبجیکٹس ہیں، جو مضامین ہیں، ان کا آپس میں ایک بانڈ، ایک کنیکشن، ایک اسٹرانگ کنیکشن کیسے جڑتا ہے، کیسے ملتا ہے، جو جس کے بارے میں ہم ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي۔ اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره علينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین. اوکے، سورۃ البقرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سورۃ البقرہ بہت اہم سورہ ہے، بہت زیادہ اہم سورہ ہے۔ کس اعتبار سے اہم ہے کہ یعنی اس کے اندر پوری شریعت کا ایک بلو پرنٹ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا تو وہ ہم سورۃ البقرہ کو دیکھیں، سورۃ البقرہ کو پڑھیں۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر پوری شریعت کا بلو پرنٹ ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی صورتوں کا سب سے یہ پہلا بڑا گروپ ہے، یعنی اگر پورے قرآن کو دیکھیں تو 7 گروپس کے اندر پورے قرآن کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ان کی سوراز کو، ان کو 7 منازل بھی کہہ سکتے ہیں، 7 منزلیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو پہلا گروپ ہے یہ سورۃ الفاتحہ، اور اس میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور النساء اور مائدہ۔ بلکہ سورۃ الفاتحہ سے اگر ہم شروع کریں تو یہ پہلی 4 سورج جو ہیں یہ مدنی سورہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو نکال کے صرف مدنی سورج کو دیکھیں تو بقرہ، آل عمران، النساء اور جو مائدہ ہے یہ تقریباً 5.25 پاروں کے اوپر یہ مشتمل ہے۔ تو مدنی صورتیں، تمام جو مدنی سوراز ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن کا 1/3 حصہ بنتا ہے، تقریباً آلموسٹ 10 پاراز ہیں۔ اور جو قرآن کے یعنی ان منزلوں کا جو تیسرا حصہ ہے وہ سب سے، ویسے حجم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا تو وہ سب سے بڑا حصہ ہے، جو کہ سورۃ یونس سے شروع ہو کے سورۃ مومنون پر مکمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر 14 صورتیں ہیں، اور یہ تقریباً 7.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ مدنی سوراز میں اگر کوئی بڑا گروپ ہے تو وہ یہی سب سے پہلا بڑا گروپ ہے۔ اور یہ جو 4 سوراز ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ النساء اور سورہ المائدہ، یہ جو 4 سوراز ہیں یہ پیئرز کی شکل میں ہیں، 2 2 کے جوڑے کی شکل میں۔ 2 2 کے جوڑے کی شکل کیسے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران یہ ان دونوں کا جوڑا ہے، یہ ان کی پیئرنگ ہے، اور دین سورہ النساء اور مائدہ یہ دوسرا جوڑا ہے۔ اب ان کے اندر مشابہت کیا ہے؟ ان کے اندر بہت ساری چیزیں مشابہ ہیں، یعنی سملر ہیں، آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو چند ایک چیزیں ہم دیکھتے ہیں پہلے۔ اوور آل ایک جو مدنی سورج کا جو مزاج ہے، آپس میں کیسے مشابہت ان کی ہے، خاص طور پہ پہلی 4 مدنی سورج جو ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے سورۃ البقرہ اور آل عمران، ان کا آغاز اگر دیکھیں آپ تو ان کی آغاز میں مشابہت کیا ہے کہ سورۃ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی ہے، حروف المقطعات، اور سورہ آل عمران بھی حروف المقطعات الف لام میم سے شروع ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ آپس میں مشابہت رکھتی ہیں دونوں صورتیں۔ پھر اگر ہم سورہ النساء اور المائدہ کی بات کریں، یہ دوسرا جوڑا ہے، دوسرا پیئر ہے، یہ بغیر حروف المقطعات کے، بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ آیات سے شروع ہوئی ہے۔ جیسے سورہ النساء کی اگر ہم بات کریں تو وہ کس سے شروع ہوئی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی آیات سے، سمپل آیت سے شروع ہوئی ہے، اور
خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے، انسانیت سے خطاب ہے۔ اور اسی طریقے سے مائدہ کو اگر ہم دیکھیں، سورۃ المائدہ کو، تو اس میں بھی بغیر کسی تمہید، بغیر کسی حروف المقطعات کے ڈائریکٹ آیت سے شروع ہوئی، اور وہاں پہ بھی انسانیت سے ہی خطاب ہے، جیسے یا ایھا الذین اوفوا بالعقود، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ کیا کرو کہ تم اپنے عقود کو پورا کرو۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں تو اس اعتبار سے یہ دونوں آپس میں مشابہت رکھتی ہیں۔ جی، تو اس اعتبار سے دونوں آپس میں یہ مشابہت رکھتی ہیں۔ اگر ان کا سینٹرل تھیم اگر ہم دیکھیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرل تھیم ہے ان سوراز کا، وہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ، سینٹرل تھیم۔ یعنی ان 4 سورج کے اندر جو شریعت کے احکام ہیں، پوری شریعت جو ہماری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کے لیے اتاری ہے، بیسیکلی یہ مرکزی مضمون شریعت اسلامیہ ان چاروں سورج کی اگر ہم بات کریں، اور اس شریعت کا یا شریعت اسلامیہ کا جو نقطہ آغاز ہے وہ سورۃ البقرہ سے شروع ہوتا ہے، شریعت کا آغاز ہونا یعنی شریعت کے احکامات، اور پھر تدریجاً یہ آتے گئے، یعنی ایک دم سے ایک ہی سٹریچ میں یہ احکامات نازل نہیں کیے گئے۔ سورۃ البقرہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ المائدہ کے اوپر جا کے اختتام ہوتا ہے۔ اب اگر ہم مدنی سورج کا مزاج دیکھیں تو اس کے اندر شریعت کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے احکام زیادہ دیے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم مکی سورج کا مزاج دیکھیں تو مکی سورج میں زیادہ تر کس کی بات ہوتی ہے؟ ایمان کی بحثیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے کی بحث ہوتی ہے، اور قضاء و قدر کی یعنی تقدیر کی بحث ہوتی ہے، کفار کے اعتراضات کا جواب ہوتا ہے، اور ان سورج کے اندر بہت کم شریعت کے احکام ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہوتے بھی ہیں نا شریعت کے احکامات، تو کچھ بنیادی انسانی اخلاقی جو ہوتے ہیں نا، اخلاقی احکام ہوتے ہیں، لائک سچ بولنا، ایمان ایمانداری کو اختیار کرنا یعنی امانت میں خیانت سے بچنا، پھر وعدے کی پاسداری یعنی دھوکہ دہی سے بچنا، اور یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا، یعنی جو معاشرے کے اخلاقی اقدار ہیں نا، اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ ان کا چند ایک یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چنگ آپ کو ملتا ہے مکی سورج کے اندر۔ ادروائز مکی سورج کے اندر ایمان کی بحث، آخرت کی، اور جو آپ کی تقدیر ہے، کفار کے اعتراضات کا جواب ہے۔ یعنی اگر ہم مکی سورج کو 3 مین سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کریں تو مکی سورج کی جو پہلا سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی بحث ہے، یعنی اس میں قضاء و قدر یعنی تقدیر کے اوپر، آخرت کے اوپر، کفار کے اعتراضات کا جواب۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں سبجیکٹ تو دوسرا سبجیکٹ ہوگا کہ شریعت کے بہت کم چیدہ چیدہ احکام، وہ بھی کون سے؟ بنیادی انسانی اخلاقی جو احکام ہے، وہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، جیسے سچ بولنا، بھوک کو کھانا کھلانا، یعنی جو آپ کے اخلاق سے ریلیٹڈ ہے، اخلاقی اقدار سے ریلیٹڈ، اخلاقی تعلیمات۔ اور تیسرا بڑا مضمون اگر ہم دیکھیں نا مکی سورج کا، تو وہ تیسرا بڑا مضمون کیا ہوتا ہے؟ انباء الرسل، یعنی انباء الرسل سے کیا مراد ہے؟ رسولوں کی جو قصص ہیں، رسولوں کے جو نزول ہوا، پھر ان کی تعلیمات، رسولوں کے احکام، ان کی یعنی قصے ہیں، قصص ہیں، ان کی سٹوریز کو
اور جو پہلی اقوام ہیں ان کی سٹوریز کو ڈسکس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے ان سے یعنی مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ پیچھے جو اقوام گزر چکی ہیں، جو رسول گزر چکے ہیں، ان کی بھی اقوام میں سے جس نے بھی ان شریعت کو جھٹلایا ہے ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو بیسیکلی مشرکین مکہ کو یعنی ان تینوں سبجیکٹس کو لنک کیا جاتا ہے مشرکین مکہ سے، کہ یہ تینوں سبجیکٹ کسی نہ کسی طرح مشرکین مکہ سے لنکڈ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احکام وہاں بہت کم آئے ہیں۔ اگر ہم احکام شریعت کی بات کریں، جو کہہ سکتے ہیں کہ قانون شریعت ہیں، جن سے بنتا ہے قانون شریعت، تو اس کا بلو پرنٹ سورۃ البقرہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ آغاز یعنی شریعت کا آغاز کی سورہ ہے، یعنی جب شریعت کے احکامات کا نزول ہونا شروع ہوا تھا، تو وہ جو پوائنٹ ہے، وہ جو سورہ ہے، جس سورہ سے یہ شروع ہوا تھا معاملہ، وہ ہے سورۃ البقرہ۔ اور سورۃ المائدہ پہ جا کے شریعت کی تکمیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ انہی 4 سورج کے اندر ہی ہیں، باقی کسی جگہ قرآن میں نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن موسٹ آف دا احکام شریعہ وہ ان 4 سورج کے اندر نازل کیے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، جمع کر دیے گئے ہیں۔ باقی اگر ہم دیکھیں تو سورۃ محمد ہے، جیسے سورۃ احزاب ہے، سورۃ نور ہے، سورۃ انفال ہے، سورۃ حجرات ہے، پھر جو ہے سورۃ توبہ ہے، ان کے اندر کچھ احکام مزید فردر آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی حد تک ہم دیکھیں تو انہی کی کنٹینیوشن ہے، یعنی کچھ نہ کچھ گلمس ان سورج کے اندر ان احکام کا بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، بس ان کی ڈیٹیلز مزید وہاں پہ ڈسکس کی گئی ہے، یا پھر کچھ ایسے مضامین ہیں جو بالکل نیو ہے وہاں ان سورج کے اندر۔ تو اس گروپ کا جو دوسرا اہم مضمون ہے یا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہود کے لیے اتمام حجت ہے، اہل کتاب پر اتمام حجت ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تو کہ یہ سورہ اس جگہ جو آئی ہے، اس میں سب سے پہلے خطاب کس سے ہے، اور پھر اس کے بعد کس سے خطاب ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ اہل کتاب کے اندر 2 گروہ ہیں، یہود اور نصارہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ بقرہ میں زیادہ تر بات ہوئی ہے کس کے متعلق؟ یہود سے متعلق، بنی اسرائیل سے متعلق۔ اور آل عمران جو جوڑا ہے، یعنی دونوں آپس میں جوڑوں کی جو مشابہت ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی، ٹھیک ہے، وہ ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان میں مشابہت کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 2 بڑی قومیں، یعنی امت مسلمہ سے پہلے 2 بڑی قومیں تھیں جن کے اوپر احکامات شریعت نازل ہوئے تھے، ایک تھی یہود اور ایک تھی نصارہ۔ اب جو بقرہ ہے، سورۃ البقرہ، اس میں بنی اسرائیل سے زیادہ خطاب ہے، ان کے بارے میں زیادہ بات ہے، اور سورہ آل عمران کی اگر ہم بات کریں تو اس میں نصارہ سے زیادہ خطاب ہے، نصارہ کی بات ہے۔ اور اگر ہم نساء اور مائدہ کا جوڑا دیکھیں تو ان دونوں میں ملی جلی گفتگو ہے، پہلے انڈیویجولی گفتگو کی گئی دونوں اقوام کی، پھر آگے جا کے دونوں سورج کے اندر کہے بگائے دونوں کو، یعنی دونوں سے کے لیے یا دونوں سے ریلیٹڈ ملی جلی گفتگو ہے۔ تو سورۃ البقرہ کو اگر ہم دیکھیں تو اہل کتاب کو ایمان کی دعوت ہے، یعنی ہر اعتبار سے اتمام حجت قائم کر دی گئی سورۃ البقرہ کے اندر۔ اور سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی الحمدللہ۔ سورۃ الفاتحہ کی جو لاسٹ آیت ہے، لاسٹ آیت کے اندر ہم نے 3 طرح کے گروہ دیکھے تھے، یا ہم نے اسٹڈی کیے تھے، یا ہم نے دعا کی تھی کہ مجھے ایک گروہ میں سے شامل کرنا یا اللہ، اور 2 جو گروہ ہیں نا، مغضوب اور الضالین، یہ جو 2 گروہ ہیں، المغضوب کون ہیں؟ جن پر غضب نازل ہوا وہ تھے یہود، یعنی بنی اسرائیل،
اور الضالین کون تھے؟ نصارہ تھے۔ تو میں نے اور آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں ان دونوں گروہوں سے بچا کے ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمانا، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی کنٹینیوشن ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کا اتنا اچھا رپلائی کیا آگے کہ انہی تین گروہوں کو سورۃ البقرہ کے آغاز میں ڈسکس کیا، یا یعنی اس کی ایکسپلینیشن دی، اس کی تمام جو تمہیدی گفتگو ہے شروع میں، وہ سورۃ البقرہ کے اندر انہی تین گروہوں سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر پھر اس کا بہترین طریقے سے جواب دیا کہ تین طرح کے گروہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تین گروہوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے بقرہ کے اندر، جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں دیکھے، پڑھے، اسٹڈی کیے، اور اس کی پہچان کرائے گی سورۃ البقرہ کے آغاز میں۔ اب ان کو جوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، جوڑا کس اعتبار سے؟ یعنی جس طرح میں نے شروع کیا کہ ان کی بعض اعتبار سے بہت زیادہ مشابہت ہے۔ اب ایک تو وہ ہو گئی چیز کہ سورۃ البقرہ جو ہے نا، سورۃ البقرہ کا آغاز سیم حروف المقطعات سے ہو رہا ہے، اور آل عمران کا بھی سیم۔ اور یہ جو الف لام میم حروف المقطعات ہیں، شروع میں صرف یہی دو سورج کے اندر الف لام میم آئے ہیں، باقی یہ حروف المقطعات ریپیٹ ہوئے ہیں باقی سورج کے اندر بھی، لیکن 20ویں پارے تک یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئے۔ پھر آگے جا کے 20th پارہ میں 4 سورج کنسیکٹیو آتی ہیں جو کہ الف لام میم سے جن کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ وہ مکی سورج ہیں۔ یعنی مدنی سورج کا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی سورہ کا آغاز الف لام میم سے ہے، ویسے ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ مکی سورج کا آغاز حروف المقطعات سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہم مزاج ڈفرینٹ دیکھتے ہیں۔ اور وہ کون سی سورہ ہیں؟ 4، سورۃ العنکبوت، روم، لقمان اور السجدہ۔ تو یہ 4 سورہ ہیں جن کا آغاز اسی حروف المقطع یعنی الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، آپ جا کے ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مدنی صورتیں ہیں، یہ دو ہی ہیں جن کا آغاز اس طریقے سے ہوا ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ دونوں صورتوں کے آغاز میں جو دوسری مشابہت ہے، پہلی مشابہت تو الف لام میم والی ہو گئی، اور دوسری مشابہت کیا ہے کہ ان کے آغاز میں قرآن کی عظمت کی طرف خصوصی اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم سورۃ البقرہ کا آغاز دیکھیں تو کس سے ہوا ہے؟ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کی عظمت پر خاص طور پہ جو اشارہ کیا گیا ہے اس کی طرف، وہ سورۃ البقرہ کی 2nd آیت میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح ہم سورۃ آل عمران کو دیکھیں اگر، تو سورۃ آل عمران میں بھی دیکھیں کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن کی عظمت کے بارے میں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یعنی اور بھی زیادہ اسٹرانگ اشارہ ہے قرآن کی عظمت کی طرف سورۃ آل عمران کے اندر۔ یہ تھا دوسرا پہلو آپس میں مشابہت کا۔ تیسرا اگر ہم پہلو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ان سورج کی اینڈنگ کو دیکھیں، ان سورج کی اینڈنگ کو دیکھیں، اختتام پر آ جائیں، تو سورۃ البقرہ کے اینڈ پر، اختتام پر ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مفصل اور بہت ہی پاورفل دعا آتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور اگر ہم سورہ آل عمران کی بات کریں تو اس کا بھی جو اینڈ ہے، سبحان اللہ، اس کا بھی اینڈ بہت ہی اسٹرانگ، پاورفل اور بہت ہی جامع دعاؤں کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی وہاں پہ ایک ہی آیت کے اندر وہ پوری دعا بتا دی گئی، یہاں پہ آیات میں ڈیوائڈ کر دی گئی، جو ایک دعا شروع ہوئی اور پھر اس کو ڈفرنٹ آیات میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. جیسے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، یعنی یہاں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہاں سے شروع ہو کے آگے ہوتی ہے ان ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہاں پہ ان دعاؤں کا اختتام ہوتا ہے. تو اگر ہم اختتام کو دیکھیں تو سورۃ البقرہ کا اختتام بھی بہترین، جامع، نہایت عظیم دعاؤں کے اوپر ہو رہا ہے. اور اگر ہم آل عمران کے کو بھی دیکھیں تو اس کا بھی اختتام نہایت جامع، نہایت عظیم، مفصل دعاؤں کے اوپر ہو رہا ہے. اب اگر ہم سورۃ البقرہ کے جو مضامین ہیں اور سورہ آل عمران کے جو مضامین ہیں ان کی تقسیم اگر دیکھیں، ڈویژن اگر ہم دیکھیں، تو سورۃ البقرہ کے اندر نہایت مفصل گفتگو ہوئی ہے کس سے ریلیٹڈ یا کس سے خطاب ہے؟ بنی اسرائیل، یہود پر. اور آل عمران میں جو گفتگو ہوئی ہے یا خطاب ہے وہ نصارہ کے ساتھ ہے. اب جو یہود ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، ٹھیک ہے، ان خرابیوں کو ہائی لائٹ کر کے پھر بتایا گیا کہ اب تم کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. اتمام حجت ان کے اوپر قائم کی گئی. اور آل عمران میں نصارہ کے اندر جو ایک جو جو یعنی خطرناک ترین ایک جرم تھا ان کا، وہ کیا تھا؟ عقیدہ تثلیث، یعنی جو تین خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان کے اوپر اتمام حجت قائم کر دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق اور مالک ایک ہی ہے. ان کے اوپر اتمام حجت، یعنی اس کے اوپر مفصل گفتگو ہے نصارہ کے ٹاپک کے اوپر، نصارہ کے عقیدے سے ریلیٹڈ، یعنی جو سب سے بڑی گمراہی جو جس کا وہ شکار تھے اس کے اوپر بات کی گئی. تو یہ دونوں سورج مل کر مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں. یعنی بیسیکلی کیا ہے؟ دونوں اعتبار سے دعوت ہے دین کی، اسلام کی، اور پھر اتمام حجت ہے دونوں اقوام پر، بنی اسرائیل پر بھی اور نصارہ پر بھی، آل عمران میں. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو اس یعنی ان سورج کے اندر جو جو تقسیم ہے وہ کس اعتبار سے ہے کہ ایک سورہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جہاد بالمال کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے. اس پر جامع ترین احکام ہیں، نہایت مفصل احکام ہیں، تاکیدی احکام ہیں جو سورۃ البقرہ میں آتے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں نا، دیکھیں کتنا پریسائسلی، ایکوریٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن احکام سے آغاز کیا ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کی امپورٹنس ہے؟ جہاد بن نفس کی. یعنی اگر جہاد شروع کرنا ہے تو اپنے نفس سے شروع کرنا ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم ایسا کرو. یہ جو ایک فنگر کسی کی طرف اٹھتی ہے نا تو باقی جو تین فنگرز ہیں نا وہ ہماری طرف ٹرن ہوتی ہیں. تو تین فنگرز ہماری طرف ٹرن ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی ذات کے اندر جھانکنا بہت ضروری ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہے. تو جہاد بن نفس کی بات ہو رہی ہے سورۃ البقرہ کے اندر. ٹھیک ہے.
جب جہاد بن نفس کے اوپر عبور حاصل ہو جائے، انسان اپنے نفس پہ قابو پا لے، تو پھر اگلی بات آتی ہے جہاد بن یعنی جہاد یعنی قتال جس کو کہتے ہیں، جو کہ میدان جنگ میں جا کے قتال کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد بالمال، اور سورہ آل عمران کے اندر ہے پھر کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا۔ یہ مضمون آیا ہے جہاد بن نفس، یعنی جہاد بالقتال جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں زیادہ جو زور ہے وہ کس پر ہے؟ ایمان پر زور ہے، ایمان پر۔ ایمان کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یعنی ایمان انسان کی باطنی کیفیت سے متعلق ہے، ایک ایمان اندر کی کیفیت، اندر کا یقین، اس سے یعنی آپ کا جو فیتھ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں ایمان پر بہت بات ہوئی ہے، یعنی ایمان مضبوط کیا گیا، انٹرنلی اسٹرانگ کیا گیا، ایمان کو مضبوطی کی طرف یعنی لایا گیا ہے۔ اور آل عمران میں اگر ہم دیکھیں سورۃ آل عمران میں تو زیادہ زور اسلام پر ہے۔ اب اگر ایمان اور اسلام کو اکٹھا کیا جائے تو یہ حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر ان کو الگ الگ ذکر کیا جائے تو پھر ان کی کیفیات اور ان کا مطلب بھی الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ایمان یعنی انٹرنل جو انسان کی کیفیت ہے، یقین ہے، فیتھ ہے، اس کو مضبوط کیا گیا۔ اور آل عمران میں اسلام کے جو اسلام اسی یقین کا جو ظہور یعنی اسی ایمان اور اسی یقین کا جو مینیفسٹیشن ہے، جو مظہر ہے، جو ظہور ہے، جو ظاہر ہوگا، وہ جا کے آل عمران میں ہوتا ہے۔ اسلام کی جو ظاہری کیفیت ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم دونوں کو گیدر کریں تو یہ ایک ہی چیز ہے، اگر ہم الگ الگ کریں تو اپنا ایک انڈیویجول ان کا ایک امپیکٹ ہے دونوں کا، ایمان اور اسلام۔ یعنی ایمان اندر کی کیفیت ہے، اور اسلام جو آپ بظاہر عمل کرتے ہیں، جو آپ کے ریچولز ہیں، جو آپ کی عبادات ہیں، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ بھی ہیں، لیکن یہ ایک بھی یعنی یہ علیحدہ علیحدہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو ڈویژن کی گئی ہے۔ ایک اور بات کہ ایمان کے دو عملی مظاہر ہیں، یعنی ایمان جو انسان کے اندر پنپتا ہے، اندر گرو کرتا ہے، اس کے بھی دو مینیفسٹیشن ہیں، دو مظہر ہیں، مظاہر ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ کہ جب ایمان اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان نماز، روزہ، تقوی، خشوع، ذکر، ان چیزوں کا پابند بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری جو مینیفسٹیشن نظر آتی ہے نا، ان پرسنل عبادات کے ساتھ جہاد، قتال، ٹھیک ہے، تکلیفیں اٹھانا، صبر، برداشت، ایثار، قربانی، باطل کے خلاف زور آزمائی کرنا، باطل کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور باطل کو نو کہنا، حرام کو نو کہنا، اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ تو یہ تھوڑا سا آگے کا سٹیپ جو مشکل والا، یعنی نماز پڑھنا لٹل بٹ ایزی، آسان، گناہوں سے بچنا مشکل۔ تو جیسے جیسے انسان ان سیڑھیوں کی یعنی ایمان کی سیڑھی پہ آگے چڑھتا جاتا ہے، آگے کا معاملہ اس سے بھی تھوڑا سخت آتا جاتا ہے۔ انسان کو مزید جو ہے وہ اسٹرانگ بننے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ حالت جو ہے، اب میں مضبوط ہو گئی ہوں، اب میں پرفیکٹ بن گئی ہوں، اب میرے انٹرنل ایکسٹرنل سارے معاملات
پرفیکٹ ہو گئے ہیں، فٹ ہو گئے ہیں. ایسا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جسٹ ریاکاری یا دکھاوے یا شو آف کے اوپر مبنی ہے. کوئی بھی انسان جو ٹرو مومن ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کے معاملات بھی بڑے ایکوریٹلی چل رہے ہیں اور میرے باہر کے معاملات بھی بالکل پرفیکٹلی چل رہے ہیں. تو انسان ہمیشہ زندگی میں اسٹرگل کرتا رہتا ہے. تو سورۃ البقرہ یعنی ایمان کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو ایمان کے بھی دو مظہر ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کی پرسنل عبادات سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے اندر کا سسٹم ہے، یعنی اندر کا ایک فیتھ ہے. اور پھر جو مضبوطی جب اندر آئی تو اس مضبوطی کو آپ نے اپنے بازو میں لانا ہے. بازو میں مطلب کہ اب آپ نے فزیکلی گناہوں کو نو کہنا ہے، باطل کے آگے کھڑا ہونا ہے، جہاد کرنا ہے. وہ جہاد بالنفس ہو سکتا ہے، جہاد بالمال ہو سکتا ہے، جہاد یعنی خواہشات کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کا جہاد ہے. کیونکہ جہاد صرف ایک چیز طرح کا نہیں ہے، 9 قسم کے جہاد ہیں جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے، اینڈ سو آن. تکلیفیں اٹھانا، صبر، اصرار، قربانی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہمت، حوصلہ، اسٹرانگ، یعنی آپ کی مضبوطی مانگتی ہیں، ہمت مانگتی ہیں، حوصلہ مانگتی ہیں. تو بقرہ کے آغاز میں جو ہے وہ ایمان کا ایک رخ بیان کر دیا گیا. اور وہ رخ کیا ہے؟ مطلب آپ اگر آپ تانے بانے جوڑ پا رہے ہیں نا تو بہت آسان ہے ان چیزوں کا، ان سوراز کا مزاج سمجھنا، ان کا مضمون سمجھنا. تو اگر ہم دیکھیں نا سورۃ البقرہ میں جو ایمان کا پہلا مظہر ہے وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، تقوی، خشوع، خضوع، ذکر. تو اس کا ایک رخ سورۃ البقرہ کے آغاز میں بیان کر دیا گیا. الف لام میم سے لے کر، یعنی آگے دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے، تقوی کی بات آ گئی. الذین یؤمنون بالغیب، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایمانی کیفیت، جو دل کی کیفیت، غیب پر ایمان. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا. ومما رزقناہم ینفقون، اور رزق یعنی جو بھی اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یعنی مفلحون، الف لام میم سے لے کر مفلحون تک کا سارا سبجیکٹ جو اس کے اندر آیا ہے وہ ایمان کا پہلا رخ بیان کر رہا ہے. یعنی اس میں نماز ہے، روزہ ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، یعنی ذکر ہے، یہ ساری چیزیں. اور آل عمران میں اگر ہم دیکھیں تو اس ایمان کی جو مینیفسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی انٹرنل ایمان کی جو مینیفسٹیشن ہے، جو فزیکل طور پہ جو بظاہر آپ کو نظر آئے گی، وہ آپ آل عمران کے مضمون یعنی لاسٹ آیات میں اگر ہم دیکھیں، آخری 10 آیات کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو اس میں دیکھیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، یہاں پہ دیکھیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، ہجرت، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو گھروں سے نکلے گا. صرف نماز گھر میں بیٹھ کے پڑھنا وہ کیا تھی؟ انٹرنل کیفیت. ٹھیک ہے، ایمان کا پہلا مظہر. تو ایمان کا دوسرا مظہر کیا ہے؟ کہ جب اندر سے ٹھیک ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جاؤ حق کا علم لے کر. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، گھروں سے نکلنا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ہمارے راستے میں تکلیفیں. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، قتل بھی کرو اور قتل کیے بھی جاؤ. ٹھیک ہے، قتل کرو بھی، قتل کرنا بھی، اور قتل ہونا بھی. تو پھر کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ. تو پھر ایسے لوگوں کی لیے اللہ نے کیا خوشخبری دی کہ ہم یقیناً ان کی جو برائیاں ہیں ان سے دور کر دیں گے، اور ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور ثواب من عند اللہ، ہمارے پاس ثواب ہے، ٹھیک ہے، بے حساب. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین ریوارڈ ہے.
ٹھیک ہے، تو یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں، اور آخری آیت کو بھی اگر ہم دیکھیں نا، یہ پورا مضمون اگر آپ نیچے تک دیکھیں، آخری آیت میں پھر کہا گیا ہے کیا کرنا ہے، کہ اپنے ایمان کی جو فزیکل مینیفestation ہے، جو ایمان کا اگلا درجہ ہے، دوسرا رخ ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ کیا کرنا ہے؟ صبر، جہاد، مسابرت، اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو، صبر کے ساتھ، مسابرت کے ساتھ، اور ورابطو، رابطے میں رہو، یعنی اپنے ایمان والوں کے ساتھ رابطے میں رہو، کہ کس وقت اسلام کو ہماری جان کی، مال کی، عزت کی کب ضرورت ہے تو ہم تیار ہیں۔ تو یہ صبر، جہاد، مسابرت، قتل یعنی جہاد کرنا، قتل کرنا اور قتل ہونا، یہ ایمان کا دوسرا پہلو ہے۔ تو دونوں کی تکمیل سے مومن کی اصل شخصیت مکمل ہوتی ہے، اس کا اصل کریکٹر، شخصیت، پرسنالٹی، ایک جو مومنانہ پرسنالٹی ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں میری نماز، میرا روزہ، دیٹس انف، جو کوئی کر رہے ہیں ان کا اپنا عمل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک مومن کی پرسنالٹی، اگر وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو مومنانہ پرسنالٹی مکمل ہی تبھی ہو سکتی ہے جب یہ دونوں رخ اس کے مکمل ہوں، یعنی وہ باطل کے خلاف کھڑا بھی ہو اور وہ خود کو بھی باطل سے بچائے، یعنی جہاں برائی ہوتے دیکھے وہاں پہ حق کو بیان کرے، بیان بھی کرے، ورنہ وہ یک رخا ہوگا، وہ ڈوئل پرسنل، یعنی کہ وہ اس کا ایک ہی رخ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا وہ ڈوئل یعنی منافق، کہ جب دین میں فائدہ نظر آیا تو دین میں، اور نہیں نظر آیا تو پیچھے ہٹ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم سورۃ البقرہ کو ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو بڑی ایک پیاری بات ڈاکٹر اسرار جو ہے، میں اکثر ان کا جب سنتی ہوں تو وہ بڑی پیاری سورۃ البقرہ کے حوالے سے بات بتاتے ہیں، کہ اس کے اندر جو مضمون بکھرے ہوئے ہیں نا، تو اب جو نیو پڑھنے والا ہوتا ہے، میرے آپ جیسا بندہ جو ہے، اگر اس کو پڑھے گا نا، تو جب اس کو پڑھے گا اور اس کو ترجمے سے پڑھے گا، یا ترجمہ اگر اس کو سمجھ آتا بھی ہے، تو وہ کہے گا کہ ابھی تو ایک بات شروع ہو رہی تھی، ایک دم دوسری بات شروع ہو گئی ہے، اور ابھی یہ بات پڑھ ہی رہی تھی، ایک تیسری بات شروع ہو گئی ہے۔ یعنی جو مضامین ہے نا، وہ آپس میں سکیٹرڈ ہیں، یعنی بکھرے ہوئے ہیں، آپس میں لنک جوڑنا مشکل ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا اللہ شرح صدر کر دے اس حوالے سے، کہ یہ جو مضامین ہیں کس طریقے سے مجھے بھی سمجھ آئیں اور میں عوام کو بھی سمجھا سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے میرا شرح صدر کیا، اور شرح صدر کس طریقے سے، کہ بڑی پیاری انہوں نے اگزامپل دی، جیسے ایک رسی ہے نا، ایک روپ ہے، رسی ہے، بٹی ہوئی رسی جو ہوتی ہے، اس کے اندر چار جو ہیں وہ الگ الگ رسیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو، جیسے جس کی یہ چرپائیاں بنتی ہیں نا، بٹی ہوئی رسی کی جو چرپائیاں بنی جاتی ہیں، تو وہ ایک رسی نہیں ہوتی، وہ چار ڈفرینٹ کلرز کی روپس یا رسیاں لے کے ان کو آپس میں بٹا جاتا ہے، یعنی بل دیا جاتا ہے، اور ایک خاص طریقے سے بل دیا جاتا ہے، کہ جب وہ بل دیا جاتا ہے تو جب اس کے اوپر بل آتا ہے تو وہ جو کلر، چار ڈفرینٹ کلرز کی جو رسیاں ہیں، جب دوسری رسی کا بل اس کے اوپر آتا ہے تو وہ جو پہلی رسی ہوتی ہے اس کا کلر ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ رسی آتی ہے، کہ جب اس کے اوپر بل آتا ہے تو کوئی ایک کلر آپ کو پوری رسی میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا ایک ہی کلر کا ہی نظر آ رہا ہے، کہیں سے آپ کو فار ایگزامپل اگر ایک رسی وائٹ ہے، ایک بلیک ہے، ایک ریڈ ہے، ایک گرین ہے، تو یہ جب آپس میں بل آئیں گے تو بلیک جب اس کے اوپر وائٹ کے اوپر آئے گی، ٹھیک ہے، تو وائٹ وہاں سے ڈس اپیئر ہو جائے گی، وہاں سے بلیک کلر نظر آئے گا، جب بل کھا کے وہ ریڈ کے اوپر آئے گی تو ریڈ جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا، گرین نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو اس طریقے سے۔ لیکن اگر آپ ان رسیوں کو، چار رسیوں کو الگ الگ جب کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک رسی ہے وائٹ، جو اینڈ تک وائٹ ہے،
ٹھیک ہے، ایک رسی بلیک ہے، کالی ہے، جو بالکل اینڈ تک کالی ہے، ایک ہے ریڈ جو بالکل اینڈ تک ریڈ ہے، اور ایک ہے گرین جو اینڈ تک گرین ہے۔ تو جب ان کو بٹا گیا تو یہ ایک دوسرے کے اوپر آئیں اور یہ آپس میں کیا ہو گئیں، اسکیٹرڈ یعنی گڈمڈ ہو گئیں، یعنی بکھر گئیں۔ تو اسی طریقے سے جو سورۃ البقرہ کے احکام ہیں، 4 طرح کے سمجھ لیں احکام ہیں جو پوری سورہ کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ 4 طرح کے احکام کون سے ہیں، اگر ہم ان کو نام دے دیں، ٹھیک ہے، یا ان کو یعنی ان کو ہم انڈیکیٹ کر لیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ 4 طرح کے احکام جو ہیں ان میں سے نمبر 1 تو کیا ہے، عبادات کے متعلق احکام ہے سورۃ البقرہ میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر کے ان میں معاملات، یعنی انسانیت، انسان کے متعلق، انسانی زندگی سے متعلق جو احکام ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوسرا اس کا بڑا میجر پارٹ ہے، یا میجر ایک دم سمجھ لیں رسی ہے۔ پھر جو تیسرا بڑا مضمون ہے، یا تیسرا بڑا گروپ ہے، وہ کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور پھر جو چوتھا بڑا سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، جہاد بن نفس، یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ تو یہ جو دو سوراز ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں کے مضامین کو اگر ہم جمع کریں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بنتا ہے، یا پھر صرف سورۃ البقرہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو سورۃ البقرہ کے اندر یہ 4 طرح کے احکام آپ کو گاہے بگاہے بکھرے ہوئے ملیں گے، لیکن ہر مضمون دوسرے مضمون سے کنیکٹڈ ہوگا، یعنی جیسے وہ رسی تھی نا، اوپر جب بل آ گیا تو وہ رسی ڈس اپیئر ہو گئی، تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، ایک مضمون شروع ہوا، بیچ میں دوسرا شروع ہوا، تو وہ پچھلا مضمون تھوڑی دیر کے لیے ڈس اپیئر ہوا، لیکن آگے جا کے پھر وہ واضح ہو جاتا ہے، جیسے بل آ کے وہ نیچے والی رسی اوپر آ جاتی ہے اور اوپر والی رسی نیچے چلی جاتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ایک سبجیکٹ جب شروع ہوا، پھر بیچ میں دوسرا سبجیکٹ آیا، تو جو پہلا سبجیکٹ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈس اپیئر ہوا، لیکن آگے جا کے پھر وہ اپیئر ہو گیا۔ لائک وائز آپ اس طریقے سے چاروں ان مین سبجیکٹس کو آپ ایکسپیرینس کریں گے سورۃ البقرہ کے اندر۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس سورہ کے اندر، جیسے سورہ ال عمران کے اندر نصارہ سے خطاب ہے، تو اب صرف یہود سے خطاب نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو پہلے 18 رکوع ہیں، یا پھر 152 آیات آلموسٹ آئی تھنک بنتی ہیں، جو جس میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے، یہود سے، اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے اس میں دائرہ خطاب ہے امت مسلمہ سے، امت مسلمہ سے obviously، کیونکہ بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے بارے میں جو بات ہوئی ہے یہاں پہ، اب جس امت سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو چلی گئی، ٹھیک ہے، وہ تو پاسٹ کی امت تھی، اب جو مخاطب ہے وہ بھی تو کوئی ہوگا نا، تو مخاطب میں اور آپ ہیں، امت مسلمہ ہے، تو امت مسلمہ کو بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی، اور دائرہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے بھی، یعنی اگر ہم بیچ کے 4 رکوع آتے ہیں، یعنی چند رکوع کے بعد درمیان کے 4 رکوع آتے ہیں، 18 رکوع کے اندر، جو پہلے 18 رکوع ہیں نا، اس کے اندر چار رکوع آتے ہیں جس میں ڈائریکٹ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، یعنی انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، کہ وہاں پہ بھی یہی بتایا گیا نا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو کہ تم پر جو میری نعمتیں ہوئی تھی، میں نے جو تم پر نعمتیں کی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک لمبا مضمون چلتا ہے جو ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اگلے 22 رکوع کی بات کریں تو اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے، ٹھیک ہے، امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ اب اگر ہم جو سورۃ البقرہ کی جو گروپنگ ہے، جو ڈویژن ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو
اس سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سورۃ البقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے نا، مرکزی مضمون پوری سورہ بقرہ کا، اب پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ 4 میجر پارٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے آیات کے اعتبار سے۔ پہلے تو میں نے مضمون کے اعتبار سے بتایا تھا نا کہ اس کے اندر 4 سبجیکٹس ہیں، مین سبجیکٹ عبادات، ٹھیک ہے، اور جو اخلاقی یعنی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، ان سے متعلق، پھر اس کے علاوہ جو بات ہوئی تھی وہ تھی انفاق فی سبیل اللہ، پھر جہاد بن نفس، یہ 4 مین سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم آیات کے اعتبار سے بات کریں نا تو اس کے اندر 286 آیات ہیں، تو 286 آیات کو 4 میجر پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، 4 میجر پارٹس میں۔ پھر آگے سے ان کی یعنی ہر پارٹ کو ایک ٹاپک دیا گیا ہے، اور پھر آگے سے آیات کے اعتبار سے ان کے پھر سب ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے آپ کے سامنے کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ ہم نے جو رمضان میں کچھ سلائیڈز ریڈی کی تھی تاکہ آپ اس کو اسکرین پہ بھی دیکھ سکیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اب اگر ہم دیکھیں سورۃ البقرہ کی 286 آیات ہیں، 286 آیات کو 4 بڑے گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اب یہ یعنی سبجیکٹس کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ٹاپکس کے اعتبار سے ہے۔ سبجیکٹ تو بکھرا ہوا ہے نا پورے یعنی سورۃ البقرہ میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، جیسے بٹی ہوئی رسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کس اعتبار سے؟ ٹاپک کے اعتبار سے۔ اب اگر ہم بات کریں اس کے مرکزی مضمون کی، تو مرکزی مضمون جو ہے، جو سینٹرل تھیم ہے، وہ کیا ہے؟ امامت کی تبدیلی۔ امامت، اب امامت کا تاج پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، جن کے اوپر اللہ نے بڑی نوازشیں کی، بڑی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت تھی یہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا ان کو ہم سب جانتے ہیں کسی حد تک۔ باقی مزید ہم اس سورۃ البقرہ کے اندر پڑھیں گے کہ یعنی معجزانہ طور پر آسمانوں سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، سبحان اللہ، بغیر کچھ پے کیے انہیں کھانا پرووائڈ کر دیا جاتا۔ اب اس سے بڑی، اب باقی چیزیں تو سب ایک سائڈ پہ رہیں، جو جو ان کے اوپر نوازشات ہوئیں، اللہ نے کیسے غلامی سے نجات دی، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کیسے وہ جو ایک یعنی معذور قوم تھی اور بالکل دبی ہوئی پسا ہوا طبقہ تھا معاشرے کا، کوئی ان کی سے نہیں تھی، کوئی ان کی انڈیویجویلٹی نہیں تھی، کوئی ان کی یعنی کوئی ان کا مقام نہیں تھا، تو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا، پیغام بھیجا، آسمانوں سے ان کو وہ عزت دی، احکام اتار کے، تورات کے احکام اتار کے، موسیٰ علیہ السلام کو مابعوث کر کے وہاں پہ کتنے بڑے احسانات کیے ان کے اوپر، اور کتنی یعنی کسی امت کے اوپر یہ والا نہیں ہوا، معجزہ نہیں ہوا کہ آسمانوں سے ان کے لیے کھانا آئے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا کہ وہ گھر بار چھوڑ کے آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام بھی آسمانوں سے کیا، تو کیا کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے؟ تو بڑی لاڈلی امت تھی، بڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے ان کے اوپر کرم کیے، لیکن انہوں نے نہیں قدر کی اس چیز کی۔ تو جب قدر نہیں کی جاتی نا ایک چیز کی، تو وہ چیز پھر زیادہ دیر سٹے نہیں کرتی، وہ پھر آپ سے جلدی لے لی جاتی ہے، تو قدر بہت امپورٹنٹ ہے۔
تو اس اعتبار سے اب وہ ٹائم آ گیا کہ اب امامت کی جو تبدیلی ہے، امامت کا جو تاج ہے وہ اب بنی اسرائیل کے سروں سے اتار کے اب رکھا جا رہا ہے، امت مسلمہ کے اوپر سجایا جا رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کون ہے؟ میں اور آپ، ہمیں وہ عزت دی جا رہی ہے، ہمیں وہ آنر دیا جا رہا ہے اس سورہ کے اندر۔ لیکن اس سورہ کے مزید آگے جانے سے پہلے، ڈیٹیل جانے سے پہلے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جو تھوڑی سی اس کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ جو امامت کی تبدیلی ہے ایک دم سے کیوں ہوئی، کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے 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 ایک دم بنی اسماعیل میں پیغمبر آئے، جو کہ ایک ہی ہیں پیغمبر، ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو بنی اسماعیل میں آئے۔ ایسا کیا ہوا؟ اس کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ ہسٹری ہم نہیں جانیں گے نا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تو پھر چیزیں ہمارے لیے سمجھ آنا مشکل ہوں گی، الجھی رہیں گی ساری چیزیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ اس کو ہسٹری کو سمجھ لیں گے نا، تو سمجھے پھر کبھی بھی آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اوکے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں پہ تھوڑی سی ہسٹری کو جان لیتے ہیں، اور یہ ہسٹری پھر ہمیں آخر تک فائدہ دے گی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو بنی اسرائیل ہے اور پلس بنی اسماعیل، ان دونوں کی ہسٹری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم اس ہسٹری کو تھوڑا سا ڈسکلوز کریں، ایکسپلور کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دو شاخیں ہیں، یعنی بیسیکلی جو جد امجد ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب انہی کی اولاد میں ہیں یہ دونوں قومیں، ٹھیک ہے؟ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی دو شاخیں ہیں، خاندان کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے بنی اسرائیل، ایک ہے بنی اسماعیل۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، آدم علیہ السلام کا زمانہ 5 یا 6 ہزار قبل المسیح ہے، 5 یا 6 ہزار قبل المسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کے آنے سے پہلے 5 یا 6 ہزار سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے اس دنیا میں۔ اس کے بعد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، جو تقریباً 3 ہزار قبل المسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3 ہزار قبل حضرت نوح علیہ السلام کو ایز اے پیغمبر بھیجا گیا، مابعوث کیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلی قوم ہے حضرت ہود علیہ السلام، یعنی حضرت ہود اور صالح، اور پھر اس کے بعد زمانہ ہے کس کا، کن کا، کون سے پیغمبر کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، یعنی جو مین جو پیغمبر ہیں، پروفٹ ہیں، آدم علیہ السلام کا زمانہ 5 6 ہزار قبل المسیح، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 3 ہزار قبل المسیح، اور پھر ہے حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 قبل کا ہے، قبل المسیح، 2000 پہلے، 2000 سال پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر خاندان کی، فیملی کی بات کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی حضرت ہاجرہ، اور ایک بیوی تھی حضرت سارہ، یعنی 2 بیویاں تھیں ان کی۔ حضرت ہاجرہ کو وہ مکے میں چھوڑ آئے تھے، یعنی انہوں نے مکے میں چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم سے، یعنی حضرت سارہ پیچھے تھی فلسطین یا اس طرح کے کسی علاقے میں۔ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے مکہ میں چھوڑ دیا گیا۔ مکہ کی مطلب اس وقت جو وادی تھی وہ
بے آب و گیاں وادی تھی، اس کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان وہاں بستا نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی جھونپڑی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا وہاں پہ، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کی حکمت کو ہم نہیں جانتے ہوتے نا، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے نا کہ وہاں پہ چھوڑ دیا گیا ایک تن تنہا عورت ایک بچے کے ساتھ، جو شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، دونوں ماں بیٹے کو تن تنہا ایک بے آب و گیاں وادی میں چھوڑ دیا گیا۔ دیکھنے میں لگ رہا ہے نا ظلم ہے، لیکن یہ ظلم نہیں تھا۔ آج وہ شہر، وہ بستی جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام بستیوں کی جو ماں ہے، آج وہ کیسے آباد ہے۔ اللہ نے اس کو آباد کرنا تھا، اور اس کا انیشیٹو یا اس کا جو فرسٹ اسٹیپ تھا وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے لیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو اسٹوری آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آنر کیا، ان کے فٹ اسٹیپس کو بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے اتنا آنر کیا کہ بڑے بڑے مردوں کو وہاں پہ اللہ نے چلایا ان کے فٹ اسٹیپس کے اوپر۔ ایسے اللہ عورت کو عزت دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں عورت کیا چیز ہے، عورت کی کیا عزت ہے، لیکن اللہ نے عورت کو مقام دیا، عورت کو عزت دی اللہ نے۔ تو اس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ دیا، اور وہاں پھر کہ ان کے ساتھ بیٹا تھا حضرت اسماعیل۔ اب حضرت سارہ کے، اب یہ تو تھی دوسرے خاندانی، یعنی ایک بیوی کی کہانی، ان سے ایک بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب دوسری طرف حضرت سارہ جو تھی، دوسری وائف جو تھی، ان کے بطن سے تقریباً 99 یا 100 سال کے بعد، یعنی آپ کی عمر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی تقریباً 99 یا 100 ایئر ہو چکی تھی، اس وقت حضرت سارہ کے بطن سے اولاد ہوئی، اور وہ تھے کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ 86 ایئر میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی 86 ایئر تھی، اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ 99 ایئر کی ایج میں ان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی 86 ایئر کی ایج میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر 99 یا 100 ایئر بتایا جاتا ہے اس دوران، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ایج ہوگی تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل، بنی اسرائیل نہیں، اسرائیل، اسرائیل۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہم سب جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی ان 12 بیٹوں کو سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے۔ اور اسرائیل لقب کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اسرائیل جو ہے نا وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ اب وقت گزرتا گیا، اور کیا ہوا وہاں اس سائڈ پہ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان بڑھتا گیا، اور فلسطین یا مصر میں یعقوب اور ان کے 12 بیٹوں کا خاندان بڑھتا گیا، یعنی دونوں سائڈ پہ یہ خاندان بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی آبادی مقصود تھی نا، آباد کرنا مقصود تھا، مکہ کو آباد کرنا، اور پھر اس سائڈ پہ فلسطین اور مصر میں آباد کرنا اس خاندان کو۔ کچھ عرصہ کے بعد، یعنی کچھ عرصہ تک تو یہ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے دین، عقیدے، توحید پر یہ رہے، یعنی جو ان کی تعلیمات تھی ان کے والدین کی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی توحید پر تھے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت کی کہ تم میرے بعد اللہ کے بندے بن کر رہنا۔ تو کچھ عرصہ تک تو یہ توحید صراط مستقیم پر قائم رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہو گیا، زوال آتا گیا آتا گیا۔ تو یہ جو خاندان مکہ میں بنی اسماعیل کا تھا، یہ کیا ہوا؟ ان کے اندر کیا خرابی تھی؟ ان کے اندر میجر خرابی تھی بت پرستی، شرک ہو،
شرک یعنی مشرک ہو گیا تھا یہ خاندان۔ کون سا خاندان؟ بنی اسماعیل کا خاندان۔ یہ آگے چل کر مشرک ہو گیا تھا، بت پرست ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے اندر توحید آہستہ آہستہ ریموو ہوتی گئی اور شرک ایڈ اپ ہوتا گیا۔ اور یہ جو قریش ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، قریش مکہ جن کو بولتے ہیں، یہ کس کی اولاد میں سے تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، قریش مکہ، مشرکین مکہ، اس لیے ان کے اندر شرک بہت عام تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اب کیا ہے کہ بنی اسماعیل کے اندر جب شرک سرایت کر گیا، اس قدر کر گیا، تو اب ضرورت تھی کہ وہاں پہ ایک ہادی کو بھیجا جائے، ایک پیغمبر کو بھیجا جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہادی برحق کون ہے جن کو بھیجا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خاندان میں پیدا کیا۔ اب جو دوسرا خاندان ہے بنی اسرائیل کا، ان کے اندر کیا خرابی آئی؟ اب یہ بھی بھٹک گئے، ٹھیک ہے؟ کیسے بھٹک گئے؟ یہ جو بنی اسرائیل کا خاندان تھا، یہ دو بڑے گروہوں میں بٹ گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دو بڑی گمراہیوں میں مبتلا بھی ہو گئے۔ کچھ لوگ یہودی ہو گئے اور کچھ لوگ عیسائی ہو گئے۔ یعنی یہ بیسیکلی روٹ ان کی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، لیکن آگے سے پھر یہ دو گروہوں میں یا دو گمراہیوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ یہودی ہو گئے، کچھ لوگ عیسائی ہو گئے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو دونوں خاندان اس اعتبار سے تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ دونوں خاندان کون سے؟ یعنی ایک طرف بنی اسرائیل تباہ ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو اللہ کا میسنجر یا اللہ کا پیغمبر سمجھنے کے بجائے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اس اعتبار سے ان کے اندر تباہی آ گئی، گمراہی آ گئی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف جو دوسرا خاندان ہے بنی اسماعیل کا، وہ بت جی، تو اس اعتبار سے بنی اسماعیل جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ بت پرست ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، اور بنی اسماعیل جو تھے وہ مشرک ہو گئے۔ تو اب حضرت ابراہیم، اگر ہم بات کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، وہ تقریباً 2100 یعنی 2100 قبل المسیح ہے، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ تقریباً 1900 یعنی 1900 قبل المسیح ہے۔ تو بنی اسرائیل سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی اسرائیل کے اندر ہی پیغمبر آتے رہے۔ یعنی جو پہلا خاندان تھا نا، جو یہود و نصارہ بن گئے، اسی کے اندر ہی پیغمبر آتے رہے،
دوسرے خاندان یعنی بنی اسماعیل میں جو بت پرست ہو گیا تھا اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو اب 571 یعنی 571 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بنتا ہے زمانہ تقریباً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زمانہ بنتا تقریباً 2500 یعنی 2500 یعنی قبل المحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پہلے تو قبل المسیح تھا، اب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت یعقوب تک کا جو زمانہ ہے، بنی اسرائیل کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 2500 کا سال کا ہے، یعنی 1900 قبل المسیح وہ ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 1900 سال، اور پھر 600 سال بعد المسیح، بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس طریقے سے کل ملا کے یہ ہو گئے تقریباً 2500 قبل المحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بے شمار پیغمبر بھیجے، صحیفے بھیجے، پیغمبر بھیجے، یعنی دوسری شاخ میں تو بڑے بڑے پیغمبر ہوئے، لائک حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور حضرت یسیع علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ایک چین ہے پیغمبروں کی، اچھی خاصی لمبی چین ہے، اور یہ صرف نام ہے، اور پھر نام کا پھر ان کا جو حجم ہے، یعنی کتنے کتنے سالوں کے لیے یہ آئے، کتنی کتنی صدیوں کے لیے یہ آئے پیغمبر، یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2500 سال گزرے ہیں، تو اس 2500 سال میں کتنے پیغمبر آئے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، باقی مزید اس میں کتنے آئے ہیں وی نیور نو، ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرآن جتنے ہمیں اس ایرا میں بتاتا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہمیں قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نام۔ اب یہ تمام پیغمبر کیا تھے؟ توحید کے علمبردار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1300 سال پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ پھر 300 سال پہلے یعنی قبل المسیح جو زمانہ ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ، جن کو زبور دی گئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا گیا زبور دے کر، اور ان کے 1000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان رہا، بڑا کرم رہا، پے در پہ پیغمبر آتے رہے، اور پے در پہ کتابیں، صحیفے، ہدایت آتی رہی، ہادی آتے رہے، فضیلت کا تاج رکھ دیا گیا تھا ان کے سروں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر بڑا جو ہے نا وہ یعنی ان کے سر پر جو تاج سجایا، ان کا بڑا آنر دیا، بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ کیوں دی؟ کہ تم کیا کرو؟ ڈرانے والے بن جاؤ، ڈرانے والے بن جاؤ، وارن کرنے والے بن جاؤ، خود بھی بچو، دوسروں کو بھی ڈراؤ، اور ساری قوموں میں تمہیں چن لیا گیا، تمہیں فضیلت عطا کی گئی۔ فضیلت کیا تھی؟ دیکھیں کیا کیا فضیلتیں تھیں۔ دنیا کی امامت، کتنی بڑی یعنی یہ آنر کی بات ہے، لیڈرشپ، سعادت، کہ پوری کی پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو لیڈ کرنے والی امت جو ہے تھی وہ بنی اسرائیل تھی، لیڈرشپ ان کو عطا کی گئی۔
اور کب تک رہی؟ تقریباً 2500 سال تک رہی۔ کوئی تھوڑا سا عرصہ ہے، جس نے سدھرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک دن بھی کافی ہوتا ہے، لیکن 2500 سال تک یہ امامت ان کے پاس رہی، لیڈرشپ کا تاج ان کے پاس رہا۔ اور پھر ہوا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ناقدری کی پیغمبروں کی، پیغمبروں کو قتل کیا، ہادیوں کو یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ کرنے والے آئے تھے انہی کو ہی قصوروار مجرم ٹھہرا کے قتل کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ تو پھر جب انہوں نے ناقدری کی، نعمتوں کی ناقدری، رسولوں کی ناقدری، شریعت کی ناقدری، اللہ کے حکام کی ناقدری، اللہ کی ناقدری، نعوذ باللہ، انہوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی یہاں تک انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کیوں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں خرچ کرتا، یعنی ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، اللہ اگر رازق ہے تو وہ خود کیوں نہیں خرچ کرتا، نعوذ باللہ۔ مطلب یہاں تک ان کی زبانوں سے ایسے ایسے کفر ادا ہوئے ہیں۔ اور لیکن اب کب تک رہتا معاملہ، کب تک یہ باغ اور بہاریں رہتی؟ کبھی تو یہ خاکستر ہونا ہی تھا سب کچھ۔ تو آخر وہ وقت آ گیا جب وہ گمراہ ہو گئے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے امامت میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بجائے بلکہ بنی اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کس کے ساتھ؟ ہادی برحق بنا کے بھیجا، قرآن کے ساتھ، اس خوبصورت مقدس کتاب کے ساتھ۔ اب کیا ہو گیا؟ فائنلی امامت جو ہے وہ بدل گئی، تبدیل ہو گئی، بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی، یہودیوں سے چھین کر یہ حکمرانی، یہ امامت عربوں کو دے دی گئی، عربوں کو، ٹھیک ہے، جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ کیونکہ بنی اسماعیل کی جو قوم ہے وہ عرب تھے، کیونکہ وہ مکہ میں آباد ہوئے تھے، مکہ میں وہ خاندان بڑھا پلا، تو اس لیے وہ عرب کہلائے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ صرف بنی اسماعیل کی طرف پیغمبر نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ ایک اسپیسیفک قوم کی طرف آئے تھے، بس ان کا کام اسی قوم کو ٹیچ کرنا ہوتا تھا، انہی کے معاملات کی ذمہ داری ہوتی تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم اس سرزمین کے اوپر ڈفرنٹ ڈفرنٹ علاقوں میں ڈفرنٹ نبی بھیجے گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوں، لیکن اپنی اپنی قوم اپنے اپنے علاقوں میں ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آنر ہے، یہ ان کو جو ہے عزت دی گئی، یہ مقام دیا گیا کہ ان کو رحمت للعالمین کا لقب ملا، کہ وہ صرف کسی ایک قوم کی طرف یا ایک علاقے کی طرف پیغمبر نہیں ہے، بلکہ ہر زبان کا جو بولنے والا ہے، چاہے وہ عربی ہے، عجمی ہے، وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے، وہ کہیں بھی ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ کا کام صرف بنی اسماعیل کو دعوت دینا نہیں تھا، بلکہ پوری کی پوری انسانیت کی طرف آپ پیغمبر ہیں، آپ کافۃ للناس ہیں، ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا کام ساری دنیا کو دعوت دینا ہے، بنی اسرائیل کو بھی توحید کی دعوت، ٹھیک ہے، پلس مشرکین مکہ کو بھی توحید کی دعوت۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ امامت تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے، امامت تبدیل ہو گئی، تو ظاہر ہے اتنے عرصے سے بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر آ رہے تھے، تو انہیں یہ بات نہیں ڈائجسٹ ہوئی، یہود کو ڈائجسٹ نہیں ہوئی ان کو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے تو پیغمبر ہماری
خاندان سے آتے رہے ہیں اور اب پیغمبر بنی اسماعیل سے آ گیا ہے، تو یہ ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے اب یہ جو سورۃ بقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے نا، امامت کی تبدیلی، امامت کا تاج اب بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدیہ کے سر پر سجا دیا گیا اور بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا۔ تو اب آگے یہ جو فلو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پوری سورہ بقرہ کا اگر ہم مرکزی مضمون دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ لیڈرشپ کی تبدیلی، امامت کی تبدیلی، اور پھر اس کے ساتھ 4 بڑے پیراگراف کے اندر پوری سورہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، یعنی اگر ہم بات کریں کہ یہ جو امامت کی تبدیلی ہوئی، اب جب امامت کی تبدیلی ہوئی تو پھر اس کی جگہ، جو جگہ خالی ہوئی تھی، وہاں پہ کسی اور کو بھی تعینات تو کرنا تھا نا، اور وہ ہے امت مسلمہ، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر، ایز اے پیغمبر آئے۔ اب اگر ہم دیکھیں 286 آیات ہیں، 286 آیات کو 4 بڑے پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ 4 بڑے پیراگراف میں نمبر 1 آیت سے 39 آیت تک کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ منصب خلافت و توحید کے سلسلے میں 3 رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرنا، یعنی جو منصب خلافت ہے، جو اس وقت لیڈرشپ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں ایک ایگزامپل سے، کہ اب کیونکہ ایک نئی شریعت، ایک نئی قوم انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے اور امامت کا تاج ان کے سر پر رکھا جا رہا ہے، تو اب کچھ ان کو انسٹرکشنز بھی تو دی جائیں گی نا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک کمپنی ہے اور کمپنی کے مالک نے ایک مینیجر مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک مینیجر مقرر کیا تھا جو جس کو کافی ساری مراعات دی ہوئی تھی، سہولتیں دی ہوئی تھیں، بہت زیادہ اس کے اوپر اعتبار کیا گیا تھا کہ یہ بڑے اچھے سے انتظام سنبھالے گا، اور وہ مینیجر تقریباً 2500 سال تک ملازم رہا، اس کمپنی کا مینیجر رہا، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اس کے اندر لیٹ آتا تھا، ٹھیک ہے، خرابیاں آ گئی تھی اس کے اندر، آزادی اس کو راس نہیں آئی تھی، خون خرابہ کرتا تھا، رشوت لیتا تھا، وقت پر نہیں آتا تھا، اس کو بار بار وارننگز دی جاتی تھیں کہ سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، ہدایات آتی تھیں، دی جاتی تھی، لیکن یہ سب نظر انداز کرتا رہا، یعنی رشوت، وقت پر نہیں آتا تھا، وقت سے پہلے چلا جاتا تھا، کام چور تھا، کام درست نہیں کرتا تھا، چوری، غبن، یہ ساری اس کی ذات کے اندر یہ ساری خرابیاں آ گئی تھیں۔ اب بالآخر کیا ہوا؟ کمپنی کا جو مالک تھا اس نے اس مینیجر کو، جو پرانا مینیجر تھا، اس کو نکال دیا۔ اب نیا مینیجر آیا ہے، جب نیا مینیجر آیا ہے تو اب نئے مینیجر کے متعلق جو مالک ہے وہ بھی، ظاہر ہے مالک کی ذمہ داری ہے کہ پچھلے مینیجر سے کچھ نہ کچھ سیکھا جائے، اس کی غلطیوں سے سیکھا جائے، اور اس کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے کہا جائے کہ دیکھو پچھلے مینیجر کو اس وجہ سے نکالا تھا نوکری سے، تو دیکھو تم اس مینیجر کی روش پر نہ چلنا، اس کے راستے پر نہ چلنا، اگر تم ایسے کرو گے تو تمہاری نوکری بھی جا سکتی ہے، تمہاری بھی جاب جا سکتی ہے، تمہیں بھی معزول کیا جا سکتا ہے۔ تو اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 2 چیزیں بتائی گئی۔ 2 چیزیں کون سی بتائیں؟ کہ یہ جو تم سے پہلے مینیجر تھا، تم اس کی طرح کے کام نہ کرنا، اس کو کیا بتایا گیا کہ یہ کام تم نہ کرنا جو پرانا مینیجر تھا جو وہ کر رہا تھا، ورنہ تم بھی اس طرح ذلیل و خوار ہو کے کیا ہو جاؤ گے، اس نوکری سے تمہیں بھی نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا تمہیں معزول کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اب کیونکہ تمہیں ایک مقام دے دیا گیا ہے، ایک آنر دیا گیا ہے، اب تم نے جو اس کی جاب کی
پرسکرپشن تھی، جو جاب کے ٹو ڈو لسٹ تھی، وہ اب اس کو دی جانا مطلوب ہے آگے. obviously اب ایک ملازم کو لا کے بٹھا دیتے ہیں کرسی پہ کہ ٹھیک ہے اب یہ تمہاری جگہ ہے، تم اس کمپنی کو رن کرو، اور اس کو ٹو ڈو لسٹ بتایا ہی نہیں آپ نے، اس کو ہدایات آپ نے دی ہی نہیں، انسٹرکشنز آپ نے دی ہی نہیں کہ کیسے چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کون سی چیز کہاں سے امپورٹ ہوتی ہے ایکسپورٹ ہوتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس طرح تو وہ خرابی کرے گا نا، ٹھیک ہے، خرابی کرے گا. تو اس لیے اب یہاں پہ اس سورہ کے اندر پہلا کام تھا کہ بنی اسرائیل کے وہ تمام جرائم، تمام غلطیاں، تمام کوتاہیاں ہائی لائٹ کر کے بتایا گیا ہے سورہ کے اندر کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، اس وجہ سے ان کی جو امامت تھی وہ ختم ہو گئی. اب تم کیا کرو، تم نے ایسا کام نہیں کرنا. اور اس کے بعد پھر اس نئی امت کو جو کہ ہے امت مسلمہ، اس کو تمام پرسکرپشنز، ہدایات دی گئیں احکام شریعت کی شکل میں، کہ اب اس نئی شریعت کو آگے تمہارے عمل میں، تمہاری پرسنالٹیز کے اندر، تمہاری زندگیوں میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے شادی بیاہ میں، تمہارے یعنی دنیا سے جانے میں، اور تمام جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے طے پائیں گے انڈر دا امبریلا آف اسلام. ٹھیک ہے، اس لیے وہ تمام شریعت کے احکام اس سورہ کے اندر اب یہاں سے دیے جا رہے ہیں. نماز کے احکامات، قبلے کے احکامات، یتیم کے احکامات، وضو، غسل کے احکامات، نکاح کے احکامات، طلاق کے احکامات، عدت کے احکامات، خلا کے احکامات، وراثت کے احکامات، ٹھیک ہے، کیپٹل پنشمنٹ اس کے احکامات، پھر اس کے علاوہ روزوں کے احکامات، حج کے احکامات اور جہاد کے احکامات، نفاق کے اور انفاق کے احکامات، قرض کے احکامات، رہن کے احکامات، سود کے احکامات، تجارت لین دین کے احکامات. یعنی یہ تمام شریعت کے جو احکام تھے اس کو کمپائل کر دیا گیا سورہ بقرہ کے اندر کہ اب ایک نئی شریعت دی گئی ہے، جو جاب اس نئے مینیجر کو دی گئی ہے، اب اس کو آگے کی انسٹرکشنز بھی تو دی جانی چاہیے، اور جس کا اختتام جا کے ہوتا ہے 283 پر جا کے ان تمام شریعت کے احکام کا جا کے اختتام ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کی اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے اس میں پہلا گروپ جو ہے، پہلا پیراگراف جو ہے جس کا ٹاپک ہے منصب خلافت، توحید کے سلسلے میں 3 رویے، 3 بیہیویئرز، اور پھر کہا گیا کہ ان 3 بیہیویئرز کو ہائی لائٹ کر کے اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے کون سا بیہیویئر اختیار کرنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے گائیڈنس کیا ہے کہ دیکھو ایمان کا رویہ، ایمان کا بیہیویئر اختیار کرو، اور یہ ہے 1 نمبر آیت سے 39 نمبر آیت تک، رائٹ. پھر جو دوسرا گروہ ہے، بڑا گروہ، اس میں اچھی خاصی آیات ہیں، اور جو کہ 39 پہ پچھلا گروپ ختم ہوا تھا، مکمل ہوا تھا پچھلا ٹاپک، ٹھیک ہے، اور پچھلا ٹاپک جب مکمل ہوا تو پھر 40 سے 140. اب یہ جو پہلا جو پارٹ ہے، پہلا جو گروپ ہے، اس کو بھی آگے سب ہیڈنگ میں ڈیوائڈ کیا گیا، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. تو ابھی بیسیکلی پوری سورہ بقرہ کو 4 میجر گروپ میں دیکھیں، پھر ہر گروپ کو ہم آگے سب ہیڈنگز کے ساتھ، سب ٹائٹل اور سب ٹاپکس کے ساتھ دیکھیں گے، ان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے. اب آیا آیت نمبر 40 سے 141 تک کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب، ریزنز بتائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ریزننگ دے گا کہ کیوں، وضاحت کی جائے گی، اور بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت یعنی اتمام حجت قائم کیا جائے گا کہ دیکھو تم نے اپنی شریعت کا پاس نہیں رکھا، تم نے اپنی نعمتوں کا میری طرف سے جو تمہارے اوپر نوازشات تھے، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمتیں کی، جو کرم کیا، تم نے اس کی ناقدری کی. اب امامت تبدیل ہو گئی ہے. ایک دفعہ پھر ایک اوپن انویٹیشن ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے. وہ اوپن انویٹیشن کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ چلو تم نے اپنی شریعت کی ناقدری کی، قدر نہیں کی، اب ایک نئی شریعت جو آ چکی ہے، اب بہتر ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے پچھلے قصور بھی معاف کر دے گا، تمہارے پچھلے جرم کے اوپر بھی قلم پھیر دیا جائے گا۔ تو اتمام حجت ایک یعنی برملا دعوت ہے، بولڈ قسم کی دعوت ہے، اور پھر اس کے بعد اتمام حجت ہے، انویٹیشن ہے، اوپن انویٹیشن ہے کہ کوئی بھی ہو سو ایور، کوئی بھی ہو اس شریعت میں جب انٹر ہو جائے گا تو وہ اس کے پچھلے سارے قصوروں کو معاف کر دیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اسلام کی امبریلا کے نیچے، چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ لیکن کچھ نے مان لیا، کچھ نے نہ مانا۔ اب جو تھرڈ یعنی تیسرا بڑا گروپ ہے، اب یہ جو دوسرا بڑا گروپ ہے نا، جو 40 سے 41 141 آیت تک ہے، اس کو بھی آگے ہم ایکسپلور کریں گے، اس کا بھی ایک کمپلیٹ فلو چارٹ ہے، اور آگے سے پھر اس کے اندر بتایا جائے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا خرابی کی، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر گائے کا واقعہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ، پھر وہ ساری باتیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے۔ میدان تی کے اندر جو تھے وہ کتنے عرصہ، 40 سال تک وہ وہیں پہ بھٹکتے رہے، یعنی بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے۔ پھر تیسرے نمبر کا جو گروپ ہے، میجر گروپ، وہ 142 آیت سے 283 آیت تک جاتا ہے، جو اچھا خاصا ایک پارٹ کور کرتا ہے سورۃ البقرہ کا، اور یہاں سے سمجھ لیں انٹرول یعنی وہ ہے آدھا حصہ، یعنی ہاف پارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے۔ اب یہاں سے پچھلے تو پیچھے تو بات ہوگی 141 تک بنی اسرائیل کے بارے میں، اب یہاں سے ایک نئی امت جو کہ ہے امت مسلمہ، اب ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کی حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دو۔ ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی یہاں پہ اب امت مسلمہ، اب جب امامت تبدیل ہوگی تو قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے پھر قبلے کی تبدیلی اور وہ سارا شریعت کے احکام یہاں سے دینا شروع کیے جائیں گے، جو کہ 283 آیت تک یہ مضمون چلے گا۔ اور اس کو بھی اب آگے ہم ایکسپلور کریں نا تو یہ بہت بڑا یہ بھی گروپ ہے، جس میں آگے سب ہیڈنگ ہے، سب ٹائٹل ہے۔ پھر ہمارے پاس چوتھا بڑا گروپ آ جاتا ہے جو کہ جسٹ 2 آیات پہ بیسڈ ہے، 284 اور 286، 284 سے 286 تک، آئی تھنک 2 ہیں یا 3 ہیں، یس 3 آیات۔ اور ان 3 آیات جو سورۃ البقرہ کا بالکل لاسٹ رکوع ہے، لاسٹ رکوع جو ہے، جو شروع ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے شروع ہو کے ٹل اینڈ، اس کا جو میجر ٹاپک ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ کیا ہے کہ آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کرو گے تو غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے۔ تو بیسیکلی آخر میں ایک خوشخبری بھی دی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو مزید ایمانی لحاظ سے اسٹرانگ بنانے کی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اندر سے انٹرنلی خود کو اسٹرانگ بناؤ، جو عمل کرنا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور جتنی استطاعت ہے، ٹھیک ہے، حد الوسع جتنی استطاعت ہے نا، اس استطاعت کو یوز کر کے شریعت کے احکام پر عمل کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ اقتدار اور غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس 4 گروپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلا جو گروپ ہے اس میں تمہید ہے، ٹھیک ہے؟ تمہید کیسی ہے؟ یعنی الف لام میم سے شروع ہوگا، الف لام میم سے شروع ہو کر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس آیت تک جا کے یہ 39 آیت تک یہ مکمل ہو جاتا ہے، جس میں تمہید سے لے کر آگے
تین رویے بات کیے گئے، تین رویوں کو ایکسپلور کیا گیا، اور پھر کوئی ان میں سے ایک ایمانی رویہ اختیار کرنے کو کہا گیا۔ اور جو سیکنڈ گروپ ہے اس میں کیا ہے؟ فرد جرم ہے، کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر فرد جرم ہے، اور پلس مطالبہ ہے۔ پہلے ان کے اوپر فرد جرم لگائی گئی، پھر ان سے مطالبہ کیا گیا۔ کیا مطالبہ؟ پہلے فرد جرم میں کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اور پھر ان کو کہا گیا، یعنی آیت نمبر یہ دیکھو 41 آیت سے، کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، یہ مطالبہ ہے ان سے، ٹھیک ہے، کہ اے جو ایمان لائے ہو، یعنی آمنوا بما انزلت، یعنی ایمان لے ہو کس کے اوپر؟ جو اس چیز کے اوپر جو تصدیق کرتی ہے، جو تم پر شریعت نازل کی گئی تھی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تم ہی پہلے کافر نہ بنو، ولا تکونوا اول کافر بہ۔ تو یہاں پہ ان کو دیا جا رہا ہے، اتمام حجت ان پہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم تم تو جانتے ہو نا اس اللہ کے طرف سے آنے والی وحی کو، آسمانی پیغامات کو تم تو جانتے ہو، تم پہلے کافر کیوں بن رہے ہو؟ مشرکین مکہ تو اس لیے انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو زیرو سے سٹارٹ لے رہے ہیں، تمہارا تو زیرو سے سٹارٹ نہیں ہے، پھر تم کیوں کافر ہو رہے ہو؟ پہلے کافر مت بنو۔ تو پھر یہیں پہ بتایا گیا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت۔ تو 141 آیت پہ بتا دیا گیا یہ تھی وہ امت جو گزر چکی، اس نے جو کمائی کی، جو کمایا وہ اس کے لیے ہے، اب جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ اب یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے آگے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے مضمون بدل کر جو امامت ہے وہ امت مسلمہ کی طرف رخ ہو گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے بنایا تمہیں امت، درمیانی امت، ٹھیک ہے، وسط امت بنایا، اور یہاں سے پھر امت مسلمہ سے، یعنی مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ اور آخری جو پیراگراف ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے لے کر فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یہاں تک یہ اختتامیہ ہے 3 آیات کا، یعنی ایک مکمل پیکج جس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ Now you are the leader of the world، ون لائنر، ٹھیک ہے، ون لائنر ایک جو بتا دیا گیا کہ now you are the leader of the world، اب تم نے لیڈر بن کے دکھانا ہے، تم نے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ تو یہ تھی یعنی سورۃ البقرہ کی ایک کمپلیٹ، سمجھ لیں ایک اوور ویو ہے، مرکزی مضمون سے لے کر جو اس کی پیراگرافنگ کی گئی ہے، اس کے جو سبجیکٹس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یہ ہم نے اس آج کے لیکچر میں دیکھا۔ تو انشاءاللہ کیونکہ یہ آگے مزید سب ہیڈنگز ہیں اس کی، تو وہ پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، لیکن بیسیکلی یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک اوور ویو، یعنی سورۃ البقرہ کا جو مقام ہے قرآن کے اندر وہ ہم نے بیان کیا اس ٹاپک کے اندر۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے اللہ نے چاہا باذن اللہ تو ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیں گے پہلی آیت سے، کیونکہ اب ہم تمہیدی باتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں آلموسٹ، باقی انشاءاللہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن تمہید ہماری الحمدللہ باذن اللہ مکمل ہو چکی ہے۔ جو ضروری چیزیں تھیں وہ سب میں نے ڈسکس کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج سے، یعنی آج کے ٹاپک سے آپ کا کافی شرح صدر ہوا ہوگا، اور آپ کو یعنی سورۃ البقرہ کے حوالے سے کافی جو چیزیں مبہم تھی وہ اب واضح ہوئی ہوں گی۔ تو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پہ کلاس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے چیپٹر میں، یعنی جو آج ہم نے پڑھا، آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آج کچھ نئی چیز سمجھ آئی، یا کس طریقے سے آپ کو جو چیزیں الجھا رہی تھیں آپ کو، ان چیزوں نے آپ کو کسی حد تک کوئی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ دی ہے۔
کسی نے کچھ کہنا ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی بشرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وعلیکم السلام. ایک کہنا چاہیے ایک نظم سمجھ آ گیا ہے البقرہ کا. پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز اور استاذہ کے لیکچر سے پڑھا تھا، سنا بھی تھا، لیکن آج آپ کے لیکچر کے کافی پوائنٹ نوٹ بھی کیے ہیں الحمدللہ. ایک ترتیب ذہن میں بن گئی ہے. لیکن میم اس کے اگر ہمیں کوئی نوٹس ویسے پراپر مل جائیں گے، جیسے میں نے تو جو آپ نے پوائنٹ جیسے جیسے لکھوائے ہیں میں نے رجسٹر پہ لکھے ہیں، لیکن پراپر نوٹس کی شکل میں ہمیں ڈیٹا مل جائے گا جو آپ نے یہ سارا بتایا آج؟ نہیں، یہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہماری کلاس ہوتی ہے تھرسڈے کی، اس کے ہم نوٹس بنائیں، پھر اس کے پی ڈی ایفس بنائیں، اور پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیں، اور آئندہ کے لیے بھی ہمارے پاس وہ سیو رہیں. تو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بس جیسے جیسے ریڈی ہوتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتے جائیں گے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے نہیں ہے، کچھ ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. کسی نے اور کچھ کہنا ہے؟ آپ کے مائک ان میوٹ ہے، اگر کوئی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کیے بغیر بھی مائک کھول کے کچھ کہہ سکتا ہے. اچھا میم، یہ اس البقرہ سے کنسرن نہیں ہے، میں اس سے علاوہ کوئی کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھیے. اچھا میم، آج صبح ہی ایک کافی رسپیکٹیبل پرسن نے مجھے